خاور آپ کیا کہیں گے، نون لیگ کا مستقبل کیا ہے اور اسپیشلی سیالکوٹ الیکشن کے بعد پارٹی میں کیا ٹینشن چل رہی ہے؟ میرے خیال میں سلمان غنی صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے جو پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں اس پہ بات کی، اور سٹوری جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دیا کہ سکسیشن کا ہے کہ پارٹی کو آئندہ لیڈ کس نے کرنا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی آئی، بیٹا پیچھے رہ گیا، ایک جگہ تھا، یہ ود ان فیملی میں بات کر رہا ہوں، ایک ہی والد کی اولاد تھی۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے آپس میں بڑے پیار محبت سے سیاست کی، اور شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ بڑے مؤدب ایک بھائی کے طور پر، چھوٹے بھائی کے طور پر بڑے بھائی کی تمام باتیں مانی، اچھے برے فیصلے جو بھی تھے، اعتراض ہوا کرتا تھا لیکن سارے فیصلے مانے۔ اب ریسنٹلی ہوا کیا ہے، جو سٹوری جب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور میرے خیال میں اشارے جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ سوات کے اندر جلسہ ہوتا ہے، سوات کے جلسے میں جو اے جے کے الیکشن سے پہلے وہاں پہ شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، مریم صاحبہ وہاں پہ نہیں جاتی، اور مریم صاحبہ کا بیان آتا ہے کہ جہاں پہ وہ جائیں گے تو ایک ہی بندے کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے، یہ میں آپ کو اندر کی سٹوری بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے نا، پھسی ہے، وہ چارج کراؤڈ اور وہ جو جوش اور جذبہ مریم صاحبہ کی تقاریر کے اندر آتا ہے وہ نہیں آیا، اور لوگوں نے بہت زیادہ مس کیا ہے جو ہے مریم صاحبہ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لاہور سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اے جے کے کی جو الیکشن مہم ہے اس کو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی مریم اور جو ہے شہباز شریف صاحب چلائیں گے، ان کے درمیان جو ہے جو کام کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پورے خاموش ہو جاتے ہیں، اور مریم صاحبہ وہاں پہ چلے جاتی ہیں، وہ اپنا بیانیہ لے کے، اور ان کے جو 2-3 ایڈوائزرز ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو ابھی سینیٹر بھی ہیں، وہ تقاریر اور الفاظی اور ساری چیزیں ان کے ساتھ ان کو اویلیبل ہوتی ہے، مہیا ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کر لیتی ہیں اب مریم صاحبہ۔ تو وہاں پہ یہ سارے کا سارا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ اے جے کے کا الیکشن ہے، اس کے بعد اس کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، نتیجہ آیا، اور آج کل مریم کیا ہو رہا ہے پچھلے 2-3 دن سے، اور سلمان غنی صاحب نے ضرور پوچھا ہوگا، ان کو بتایا بھی گیا ہوگا، ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ ادروائز جو ہار ہے اے جے کے اندر، یا الیکشن جو ابھی سیالکوٹ کے اندر انہوں نے ہارا ہے، وہ اس کا سارے کا سارا مدعا جو ہے ملبہ ہے ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کے سر کے اوپر۔ اور بالکل میں آج تو سلمان غنی صاحب کے دوست کے ساتھ پوری طرح میری تو ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ نہ کسی کمپین میں گئے، نہ کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی تقاریر کی، نہ کوئی پریس کانفرنس کی، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ سیالکوٹ کا جلسہ بھی بڑا بھرپور وہاں پہ مریم صاحبہ نے کیا۔ اب لاہور سے سیالکوٹ کا موٹر وے ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کیا آپ کو کہیں حمزہ شہباز نظر آئے کسی پریس کانفرنس میں، کسی تقریر میں، کسی جلسے میں؟ سیالکوٹ وہاں پہ موجود ہوں، وہ نہیں آئے۔ لہٰذا یہ جو اب پارٹی کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ کنٹرول کرنے کا سلسلہ ہے کہ کون پارٹی کو کنٹرول کرے گا، بیانیے کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیں کہ پارٹی کے جو سارے کا سارا انتظام ہے وہ کون چلائے گا۔ اور بڑی خوبصورتی سے میرے خیال میں سلمان غنی صاحب، معذرت چاہتا ہوں میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، زیادہ کچھ نہیں کر رہے، آج انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ جو ہے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ امبیرسمنٹ یہی ہے نا کہ جب ایز اے پارٹی صدر وہ اپنا جو اختیار استعمال کریں گے تو وہ پھر وہ امبیرس ہوں گی۔ اور آن گراؤنڈ بالکل ٹھیک ہے، ہماری بھی ان کے ایم این ایز ایم پی اے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ واقعی بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ پریشان ہے 2023 کے الیکشن کے حوالے سے کہ ہم نے 2023 کا جو الیکشن ہے وہ کس جھنڈے کے تحت ہم نے نیچے لڑنا ہے، کیا ہم نے لڑائی کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے میرے خیال میں آج جو سلمان صاحب نے بات کی ہے، نون لیگ کے تمام جو عہدیداران ہیں لندن سے لے کے اسلام آباد تک، ان کو سننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ خدارا یہ جو بحران ہے پارٹی کو آپ نے جو معلق کیا ہوا ہے ایک تھن ایئر کے اندر، اس کو حل کریں اور ان کو پارٹی کو ایک سمت دیں۔ وہ ظاہر بات ہے اس وقت جھنڈا اور لیڈر کلیئر ہے، لیکن وہ میدان کے اندر جب وہ میدان جنگ میں جو ہوتا ہے نا اندر جو سی او ہوتا ہے، بنیادی طور پہ لڑائی تو اس نے کرنی ہے نا۔ ایک ایسی تعریف کو نمک پاشی کہتے ہیں۔ جی سلمان صاحب، آپ نے میرے سے اختیارات کی بات کی تھی تو میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ ایک حکومتی ذمہ دار سے ہم لوگ ملے تھے، آپ اور میں بھی وہاں موجود تھے،
تو اس نے آگے کہا تھا کہ ایک تو میں ان لوگوں کی بلیک میلنگ سے نہیں نکل پا رہا، تو کچھ روز کے بعد وہی بات انہوں نے کر دی تھی. لہٰذا اختیارات کا استعمال اصل چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا. 2023 کے انتخابات کی تیاری کرنی ہے اور پارٹی کو متحد رکھنا ہے، تو یہ کنفیوژن دور کرنی ہوگی جس کا ذکر نون لیگ کے رہنما بھی کر رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے عالمی سیاست کے محور افغانستان کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر مشیر قومی سلامتی موئد یوسف ہائی آفیشلز کے ہمراہ واشنگٹن میں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن دلی میں، اور طالبان کا وفد چین میں اہم ملاقاتیں کرتے دکھائی دیا ہے. ہمیں یاسب ملا برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چین کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے سیاسی حل کے لیے، اور اس ملاقات کو انڈیا اور امریکہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ چین جو بات کر رہا ہے بڑی سینسبل کر رہا ہے. انہوں نے ان کو دعوت دی، اور ملا برادر جس کی پوزیشن طالبان میں بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ وفد کی وہاں انہوں نے قیادت کی. جی. چین چاہتا کیا ہے؟ ایک تو چین کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ مذہب سے چین کو کوئی شغف نہیں ہے. چینی ریاست، چینی کمیونسٹ پارٹی، اس میں مذہب کی کوئی وہاں پہ، اور یہاں پہ جو اپنا ایک وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کسی کی وہ داخلی صورتحال میں، لیکن جسے ہم شدت پسند اسلام کہتے ہیں یا فنڈامنٹلسٹ اسلام کہتے ہیں، اس کے لیے ٹالرنس چین میں بالکل نہیں ہے. اور ان کو اپنا جو پروونس ہے شنجیانگ کا، وہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ وہاں پہ فنڈامنٹلزم جو ہے ایک پرابلم ان کے لیے رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ طالبان جو کریں اپنے ملک میں کریں، کنسولیڈیٹ کریں، استحکام پیدا کریں، اپنے ملک میں پرامن ماحول پیدا کریں. اور یہ جو ہے جہاد اور اسلام اور شریعت، یہ ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں نہ ہوں، جو کہ پہلی جو ان کی حکومت تھی ملا عمر کی، وہ ایسے کر رہی تھی کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، وہ کریں گے. نصیحت پاکستان کو بھی کر رہے تھے. ایک خط جنرل مشرف کو لکھا تھا، ذاتی خط ملا عمر نے، کہ آپ اسلامی ہو جائیں اور آپ یہ ہو جائیں، آپ وہ ہو جائیں. تو بھائی جو طالبان سے ڈر باقیوں کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ چیزیں ایکسپورٹ نہ کریں. ٹھیک. آپ نے وہ دیکھا ہے، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا وہ جو انٹرویو ہے اس کا تحریک طالبان پاکستان کے جو موجودہ سربراہ یا امیر ہیں، نور ولی محسود جو ہیں، اس کا جو انٹرویو کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے برملا CNN کے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کو ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں، وہاں ہم اپنا شرعی نظام لانا چاہتے ہیں. اب ہم بھی اگر چین ان سے ضمانت مانگ رہا ہے طالبان سے، تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ بھائی بات سنیں، طالبان حکومت میں آئے، کابل پہ قبضہ کریں، تو آپ کا تعلق TTP سے کیا ہوگا؟ آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ ہماری ہمدردیاں ایک حد تک طالبان سے رہی ہیں، لیکن یہ ہمیں کیا سودا پڑے گا؟ ہمدردیاں وہاں رہی، ہم ان کے فیسیلیٹیٹر بھی رہے، ان کو مذاکرات کی میز پہ بھی ہم لائے، اور وہاں سے یہ جو نور ولی محسود اور TTP ہیں، وہ اگر اعلان جنگ کر دیں یا سرگرمیاں پاکستان کے خلاف کریں، تو پھر مطلب وہ بنتا کیا ہے ہمارا؟ وہ جو طالبان کے ساتھ جو ہمارے اگر تعلقات ہیں، ان کا پھر شاخسانہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو چین بھی یہی چاہ رہا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے اپنے ملک میں استحکام پیدا کرو. یہ ہم نے پاکستان نے، ہم بھی ایکسپورٹ کی پالیسی پہ رہے ہیں. جہاد یہاں ایکسپورٹ کرو، وہاں ایکسپورٹ کرو، یہاں بھی تنظیمیں بنی، یہاں بھی لشکر بنے. ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہم نے اپنا کیا، ملک کو ہم نے تباہ کر دیا ان لشکروں اور تنظیموں کے پیچھے کہ یہ ہم ایکسپورٹ کر. اچھا ایک اور چیز کہہ دوں، یہ جو نور ولی محسود ہیں، ساری کی ساری تعلیم اس کی پاکستانی مدرسوں میں ہوئی ہے، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، کراچی میں. اور یہ مدرسوں کا نظام ہم سے نہیں کنٹرول ہو رہا. اور اس کا یہ ساری طالبان لیڈرشپ کہاں سے آئی ہے؟ پاکستان کے مدرسوں سے. اکوڑا خٹک ان کی یونیورسٹی تھی، یہاں سے گئے. تو یہ چیزیں ساری جو اب صورتحال ہو رہی ہے، ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں، اس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا ہم نے